چوٹ جسم پر نہ لگی تھی مگر دل پر ضرور لگی۔ فائزہ تو لڑکی تھی، اسے اپنی یتیمی اور میری بیوگی کا احساس تھا، مگر عاطف ایک امیر زادہ نوجوان لڑکا تھا۔ فائزہ کی ایک جھلک دیکھ کر اس کے سکون کی دنیا جو تہ و بالا ہوئی تو وہ روزانہ ہی اس کی ایک جھلک دیکھنے کو چھٹی کے وقت کالج کے گیٹ کے پاس جا کھڑا ہوتا۔ پہلے فائزہ کو پتہ نہ چلا، مگر جب روز اسے وہاں کھڑا پایا تو جان گئی کہ یہ میرے لیے ہی آتا ہے۔ بچی تھی، ایسے معاملات سے ناواقف تھی۔ میرے شوہر جس فیکٹری میں ملازم تھے اس کا مالک بہت نیک اور شریف آدمی تھا۔ اس کا نام احمد کمال تھا۔ احمد کمال کی کافی جائیداد تھی۔ جس علاقے میں ان کی رہائش تھی وہاں قریب ہی اوسط درجے کا ان کا ایک مکان بھی تھا جو 4 کمروں اور ایک صحن پر مشتمل تھا۔ یہ گھر عرصے سے خالی پڑا تھا۔ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بدقسمتی سے ایک روز میرے شوہر کلیم بوائلر کے پھٹنے سے شدید طور پر جھلس گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ وہ احمد کمال کی فیکٹری کے بہت پرانے کارکن تھے۔ مالک کو اپنے محنتی دیانتدار ملازم کے جاں بحق ہو جانے کا صدمہ ہوا۔ احمد کمال نے ہماری مدد میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا۔ مجھے گھر بیٹھے گارمنٹ کی سلائی کا کام بھجواتے اور رہنے کے لیے اپنے بنگلے کے قریب وہ گھر بھی دے دیا جو عرصے سے خالی پڑا ہوا تھا۔ بتاتی چلوں کہ پہلے ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اب کرایہ ادا کرنے سے قاصر تھے، تبھی انہوں نے یہ مکان عنایت کیا تھا تاکہ ہم کرائے کی زحمت سے بچ سکیں۔ احمد کمال کے احسانات کیا کیا گنواؤں، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ان کی عنایتیں بعد میں شرمندگی میں بدل گئیں۔ جن دنوں بیوہ ہوئی میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹی فائزہ اور ایک بیٹا فاران۔ یہی دونوں میری زندگی کا کل سرمایہ تھے۔ بیٹی 13 سال کی تھی جبکہ بیٹا 11 برس کا تھا جب کلیم نے فیکٹری کے حادثے میں وفات پائی۔ اب مجھے دونوں کی ماں اور باپ بن کر پرورش کرنی تھی۔ بچوں کو پروان چڑھانے کی خاطر سخت محنت کی۔ توقع تھی کہ میری یہ محنت رنگ لائے گی اور جب فائزہ اور فاران بڑے ہو جائیں گے تو سارے دلدر دور ہو جائیں گے، لیکن باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے فرحان آوارہ لڑکوں کے ہتھے چڑھ گیا اور 7ویں جماعت کے بعد اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ سارا دن گھر سے غائب رہنے لگا۔ صبح کا نکلتا رات کو گھر لوٹتا تھا۔ جلد ہی ظاہر ہو گیا کہ وہ چرس وغیرہ کا نشہ کرنے لگا تھا۔ پہلے تو گھر کی اشیاء غائب ہونے لگیں کیونکہ وہ انہیں بیچ کر نشہ کرتا تھا۔ پھر مجھ سے رقم طلب کرنے لگا۔ کہاں تک اس کا مطالبہ مانتی کہ محنت مشقت کی اجرت سے گھر کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا تھا، لیکن فاران کو کیا پرواہ تھی؟ جب اسے نشے کے لیے رقم نہ ملتی میرا گریبان پکڑ لیتا اور گلا پکڑ کر دبانے لگتا، تب میری چیخیں نکل جاتی۔ فائزہ جہاں بھی بیٹھی ہوتی دوڑ کر آتی اور مجھے فاران سے چھڑاتی۔ کیا بتاؤں کہ اس وقت دل کی کیا حالت ہوتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے اور کچھ بس نہ چلتا تو اسے بد دعا دینے لگتی تھی۔ جب وہ میرا گلا اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا بلبلا اٹھتی اور بے اختیار منہ سے بد دعا نکل جاتی کہ فاران تجھے خدا سمجھے، اللہ کرے تجھ کو پھانسی لگے۔ جس اولاد سے زیادہ توقع ہو اسی سے دکھ ملے تو دل خون ہو جاتا ہے۔ میری بھی فاران سے مستقبل کی امیدیں وابستہ تھیں جو خاک میں مل گئیں۔ وہ یا تو گھر سے کئی روز غائب رہتا یا پھر سارا دن پڑا سوتا رہتا۔ ہمارے نزدیک وہ بے حس بس ایک زندہ لاش کی طرح تھا۔ فائزہ مجھے سمجھاتی تھی کہ ماں، بھائی کو پیار دو اور اسے مت دھتکارا کرو، بد دعائیں نہ دیا کرو، آخر تو تمہارا بیٹا ہے، کیا خبر کبھی خدا اسے راہ راست پر دے ہی آئے۔ لیکن میں تو مایوس ہو گئی تھی۔ یہی جواب دیتی تھی کہ فائزہ، اب یہ بھٹکا ہوا کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ بھلا نشہ باز لوگ بھی کبھی راہ پر آئے ہیں۔ اب تو یہی جی چاہتا ہے کہ کہیں ایسا گم ہو کہ گھر لوٹ کر نہ آئے۔ اس کے نشے نے تو ہمیں فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ جب گھر میں قدم رکھتا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ آتا ہی تب تھا جب اسے مجھ سے پیسے چاہیے ہوتے۔ جو ہی وہ پیسے طلب کرتا میرے منہ سے بد دعائیں جاری ہو جاتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ بغیر روپے لیے ٹلنے والا نہیں ہے۔ میرے منہ سے اس قدر بلند آواز میں اسے بد دعائیں نکلتی کہ پڑوس تک آواز جاتی۔ تب اکثر پڑوسن بھی آ کر سمجھاتی کہ بہن، اولاد جتنی بری ہو ایسی بد دعا نہ دیا کرو۔ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے سمجھانے سے دل اور دکھتا ہے۔ میں کہتی تھی تم لوگوں کو کیا پتا، محنت کی کمائی جب بیٹا نشے میں اڑائے تو کیسا جی بھی لگتا ہے۔ دیکھ لینا کہ اس بے غیرت کا انجام برا ہی ہوگا۔ یہ سچ ہے، کوئی ماں کسی غیر کی اولاد کے لیے بھی ایسی بد دعا پسند نہیں کرتی، مگر اس لڑکے نے ایسا جی چلایا کہ لگتا تھا میرے اندر اس کے لیے ممتا ہی مر گئی ہے۔ سوچتی تھی شکر ہے فائزہ فرما بردار اور احساس کرنے والی لڑکی ہے، ورنہ میں تو جیتے جی مر جاتی۔ فائزہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور ہر نماز کے بعد اپنے بھائی کے سدھرنے کے لیے دعا کرتی تھی۔
وہ اسکول جاتی اور واپس آ کر گھریلو کام کاج میں میرا ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ جب وہ گھر کا کام نپٹاتی اس دوران میں اجرت پر کافی کپڑے سلائی کر لیتی تھی۔ میری اوقات نہ تھی کہ اپنی یتیم بچی کو اعلیٰ تعلیم دلواتی، مگر اس کا شوق دیکھ کر قریبی کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ فائزہ کالج سے آ کر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ یوں تو وہ اپنا تعلیمی خرچہ نکال لیتی تھی۔ میرا ارمان تو یہ تھا کہ فارغ تعلیم حاصل کرتا اور فائزہ کو میں میٹرک کے بعد کسی اچھے گھر بیاہ کر فرض سے سبکدوش ہو جاتی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا اور مجھے فائزہ کی محنت پر انحصار کرنا پڑا۔ ایک دن جبکہ فائزہ کالج سے گھر آ رہی تھی، جانے کس خیال میں تھی کہ گلی پار کرتے ہوئے احمد کمال کے بیٹے عاطف کمال کی گاڑی کے سامنے آ گئی، سڑک پر گر گئی۔ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی کیونکہ گاڑی بہت کم رفتار میں تھی۔ گاڑی سے ٹکرا کر گرنے کے صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ عاطف کے ساتھ گاڑی میں اس کی بہن بھی تھی۔ دونوں نے جلدی سے فائزہ کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور گھر پہنچا دیا۔ عاطف نے مجھ سے معذرت کی اور یہ بھی کہا، آنٹی میرا قصور نہ تھا، جانے آپ کی بچی کن خیالوں میں چل رہی تھی کہ گلی پار کرتے ہوئے اسے میری گاڑی بھی نظر نہیں آئی۔ شکر ہے رفتار آہستہ تھی اور میں نے عین وقت پر کار روک لی، ورنہ تو چوٹ زیادہ لگنے کا امکان تھا۔ بہرحال پانی وغیرہ پینے سے فائزہ کے حواس بحال ہو گئے تو اس نے بھی عاطف سے معذرت کی اور وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ سڑک یا گلی پار کرتے ہوئے احتیاط سے کام لے گی۔ یہ واقعہ آیا گیا ہو گیا، مگر کچھ واقعات جو بظاہر معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، اصل میں وہ معمولی نوعیت کے نہیں ہوتے۔ چوٹ جسم پر نہ لگی تھی مگر دل پر ضرور لگی، کیونکہ اس کے بعد عاطف اور فائزہ نے ایک دوسرے کو فراموش نہ کیا۔ فائزہ تو لڑکی تھی، اسے اپنی یتیمی اور میری بیوگی کا احساس تھا، تبھی اس نے اپنے دل کے احساسات کو تھپک کر سلا دیا۔ مگر عاطف ایک امیر زادہ نوجوان لڑکا تھا۔ فائزہ کی ایک جھلک دیکھ کر اس کے سکون کی دنیا جو تہ و بالا ہوئی تو وہ روزانہ ہی اس کی ایک جھلک دیکھنے کو چھٹی کے وقت کالج کے گیٹ کے پاس جا کھڑا ہوتا۔ پہلے فائزہ کو پتہ نہ چلا، مگر جب روز اسے وہاں کھڑا پایا تو جان گئی کہ یہ میرے لیے ہی آتا ہے۔ بچی تھی، ایسے معاملات سے ناواقف تھی، بری طرح ڈر گئی۔ اسے زیادہ خیال یہ تھا کہ میری ماں کو پتہ چلا تو کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میری ذات اس کے لیے بدنامی کا باعث بن جائے۔ میں نے تو بیوگی کا یہ عرصہ احمد کمال کے پڑوس میں ایسے احتیاط سے گزارا تھا کہ سارا محلہ ہی میری تعریف کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کلیم کی بیوہ نے شرافت سے محنت مشقت کر کے جس طرح بیوگی میں بچوں کی پرورش کی ہے، یہ تو بس اسی کی ہمت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے کہ آفرین ہے، اس کی بچی نیک ہے لیکن لڑکا خراب نکلا ہے۔ لڑکے خراب ہو تو لوگ افسوس کرتے ہیں، لیکن اگر لڑکی خراب ہو تو لوگ صرف باتیں ہی نہیں بناتے، لعنت ملامت بھی کرتے ہیں اور رسوا بھی کرتے ہیں، بلکہ بیوہ عورت کا جینا تک دوبر کر ڈالتے ہیں۔ ایک روز فائزہ نے ہمت کر کے عاطف کو سمجھایا کہ میرے پیچھے کالج کے گیٹ تک مت آیا کرو، تمہیں تو معلوم ہے ہمارے کیا حالات ہیں، ہم تمہارے والد کی فیکٹری کے مزدور ہیں اور ان کے ہم پر احسانات بھی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو علم ہو جائے تو ہم غریب لوگ ان کی بخشی ہوئی چھت سے بھی محروم ہو کر در بدر ہو جائیں گے۔ فائزہ نہیں جانتی تھی کہ عاطف سے بات کرنا زیادہ باعث مصیبت بن جائے گا۔ اپنی دانش میں تو اس امیر زادے کو اپنی مجبوریوں کا احساس دلا کر بات کو اسی موڑ پر ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن بات چیت کا یہ پہلا مرحلہ ہی اس کے گلے پڑ گیا۔ عاطف نے اصرار کیا کہ ایک بار میرے ساتھ چلو تو پھر کبھی تمہارے راستے میں نہ آؤں گا، بس یہی میری شرط ہے، بات نہ مانو گی تو روز مجھے اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑا پاؤ گی۔ اس کا جواب سن کر میری بیٹی اور پریشان ہوگی، مجھے کچھ بتا کر پریشان نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ جس بات سے خوف زدہ تھی آخر وہی بات ہو گئی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پہلے سوچا مجھے بتا دے، پھر یہ سوچ کر رہ گئی کہ ماں کیا کر لے گی، زیادہ سے زیادہ احمد کمال سے کہے گی وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ دیں گے یا روکیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو وہ اور ضد پکڑ لے، تب وہ ضرور اسے پڑھائی سے ہٹا کر گھر بٹھا لیں گی۔ اگلے روز جب عاطف پھر اس کے پیچھے آیا، وہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تاکہ اس کو منت سماجت سے سمجھا سکے، لیکن عاطف نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اسے لے کر وہ ایک دوست کے بنگلے پر گیا اور کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، ورنہ عزت گنوا کر گھر جاؤ گی تو یقیناً عمر بھر پچھتاؤ گی۔ تم نہیں جانتی میں جس چیز کو پسند کر لوں اسے حاصل ضرور کرتا ہوں۔ اب میری بیٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کیوں اس سر پھرے نوجوان کی گاڑی میں بنا سوچے سمجھے چڑھ بیٹھی تھی۔ اب تو وہ کلی طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس نے تبھی کہا، ٹھیک ہے میں عزت نہیں گنوانا چاہتی، مگر تمہاری میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تم ایک امیر کبیر باپ کے بیٹے ہو اور میں ایک غریب بیوہ کی لڑکی ہوں۔ ہمارے خاندان کے درمیان دولت کا بہت فرق ہے، یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رشتہ نہیں ہو سکتا، ہمارا نکاح تو ہو سکتا ہے اور اس کا انتظام کیا ہوا ہے۔
हमारा निकाह आज ही इसी वक्त हो सकता है, बल्कि हो जाएगा। अगर तुम राजी हो जाओ, मैं बाद में घर वालों को भी मना लूंगा। फायजा हमेशा अहमद कमाल के घराने के ठाठ बाट को रश्क की निगाह से देखती आई थी। आज उस घराने का लड़का उसे अपनी मनकूहा बनाने पर इसरार कर रहा था। जाने क्या सोचकर वो आतिफ के साथ हो ली और दोनों ने निकाह कर लिया। शाम को आतिफ उसको मेरे घर पर छोड़ गया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी के पर्स में आज एक अहम पर्त भी है, और वो था उसका आतिफ के साथ निकाह नामा। 2 दिन से फरहान गायब था। उसी शाम को वो भी घर आ गया। आते ही रुपये तलब करने लगा, क्योंकि उसका नशा टूट रहा था। मेरे पास उस रोज पैसे नहीं थे। तभी उसने मेरी गर्दन को दबोचने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। मैं हस्बे मामूल चिल्लाने लगी, ए बदबख्त, मुझे फांसी ना लगा, खुदा करे तुझे फांसी लगे। आज मेरे पास तुझे देने को एक पैसा भी नहीं है। मेरे चिल्लाने पर फायजा दौड़ी आई और अपने भाई के करख्त हाथों की गिरफ्त से मेरी गर्दन छुड़ाने लगी। तब फरहान ने कहा, माँ रुपए नहीं देती तो तू ही दे दे, तेरे पास तो ट्यूशन के पैसे जमा रहते हैं। उसने कहा, भाई कसम है, आज तो मेरे पास भी कुछ नहीं है। ट्यूशन वाले बच्चे पहली के बाद फीस लाकर देते हैं, और अभी पहली में 2-3 दिन बाकी हैं। तू झूठ बोलती है, तेरे पास पैसे होंगे, कुछ तो होंगे ही। वो बहन से उलझने लगा। तभी उसकी निगाह मेज पर रखे फायजा के पर्स पर पड़ गई। दौड़ कर गया और पर्स उठाकर खोल लिया। पर्स को टटोला, फिर उल्ट दिया। चंद सिक्कों के साथ कुछ कागज भी मेज पर बिखर गए। उसने एक कागज को उठाकर देखा, ये निकाह नामा था। आतिफ कमाल ने फायजा कलीम से निकाह किया था। अहमद कमाल के बेटे ने उसकी बहन से निकाह कर लिया था। निकाह नामा पढ़ते ही फरहान का रंग बदल गया। उसने कहा, तो ये बात है, तू एक फैक्ट्री के मालिक की बहू है, उसके अकलौते वारिस की मनकूहा है, एक अमीर कबीर घर की बहू, और तेरे पास पैसे भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? फायजा तो ऐसे खड़ी भाई की तरफ देख रही थी जैसे जिंदा लाश हो। रंगत सफेद पड़ चुकी थी, जिसे काटो तो लहू नहीं। वो दरवाजे की चौखट को थामे खड़ी थी और मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत ना कर पा रही थी। लेकिन फरहान, उसे कब किसी बात का होश था। उसने बहन का निकाह नामा हाथ में पकड़ा और बाहर निकल गया। जाने किस इरादे से। हम माँ बेटी में से कोई नहीं जानता था कि अब वो क्या करने वाला है। जो ही वो घर से निकला, सामने उसे आतिफ नजर आ गया। वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था, जबकि अंदर उसके वालिद भी मौजूद थे। फरहान ने बुलंद आवाज में ललकारा, हाँ भाई आतिफ, तुम तो अब हमारे रिश्तेदार हो गए हो। रिश्ते में मेरे बहनोई लगे ना। कुछ रुपए होंगे तुम्हारे पास। भाई मिठाई लेकर मोहल्ले में बांटनी है। खुशी की बात है ना, तुमने मेरी बहन से निकाह किया है। उसने निकाह नामा लहराया तो आतिफ का रंग फाक हो गया। बाप के डर से वो बोला, तुम पागल हो, नशई पागल। जाने किसका कागज उठा लाए हो, या जाली कागज बनवाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो महज रुपयों के लिए। ये रुपये ले लो, मगर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कोई निकाह नहीं किया किसी से। मुझे ब्लैकमेल ना करो। क्या तुमने निकाह नहीं किया है मेरी बहन फायजा से? बेगैरत जाली आदमी तो तुम हो। अपने ऐश की खातिर मेरी बहन से जाली निकाह नामा पुर करवाया है। निकाह किया है तो मानो, फिर उसको रुखसत करके घर ले आओ। कह दिया ना कि मैंने किसी से कोई निकाह नहीं किया है। तुम्हारी बहन से मेरा कोई वास्ता नहीं है, वो तो बहन है मेरी। अब जाओ यहाँ से। आतिफ उसे धक्के देने लगा और निकाह नामा छीन लेने की कोशिश करने लगा। फरहान ने गुस्से में जेब से खंजर निकाल लिया और पे दर पे आतिफ पर वार शुरू कर दिए। वो तड़प कर जमीन पर गिर गया, लेकिन मेरे बेटे ने बस ना किया। वो वार पर वार करता गया, यहाँ तक कि आतिफ के चौकीदार ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया, जो नमाज पढ़ने करीबी मस्जिद में गया हुआ था। इस शोर पर अहमद कमाल भी घर से बाहर निकल आए। फिर तो मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। आतिफ को अस्पताल और फरहान को थाने ले गए। निकाह नामा तो आतिफ के खून में तरबतर हो चुका था। इस पर दर्ज नामो तहरीर भी सुर्ख हो गई थी और पढ़ी ना जाती थी। लेकिन पुलिस के सामने फरहान अपने बयान पर डटा हुआ था कि यह निकाह नामा ही है। गौर से पढ़ने की कोशिश करो। मैंने खुद पढ़ा है अपनी इन आंखों से। मैं फायजा का भाई हूँ। नशा जरूर करता हूँ, मगर बेगैरत नहीं हूँ। आतिफ धोखा करना चाहता था मेरी बहन के साथ, तभी तो निकाह करके मुकर रहा है। क्योंकि उसके वालिदैन हम गरीबों पर सिर्फ तरस खा सकते हैं, हमें कभी अपना रिश्तेदार कबूल नहीं कर सकते थे। हम लाजिम जो थे उनके। फरहान की किसी ने ना सुनी। उसकी कौन सुनता? उसे हवालात से जेल और फिर फांसी के तख्ते पर पहुंचा दिया गया, क्योंकि बकौल लोगों के यही इंसाफ का तकाजा था। उसने अपने मोहसिन के जवान साल बेटे को जान से मार दिया था। मोहल्लेदारों का कहना था कि यह सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि वो माँ का गला दबोच कर नशे के लिए पैसे मांगता था। माँ की बद दुआ ली थी उसने। लोग एक दूसरे से कहते
کہ ماں باپ کی کبھی بد دعا نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ان کی دعا بد دعا عرش پر جاتی ہے اور عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تاہم جس دن پھانسی کے بعد محلے دار فاران کی لاش جیل سے وصول کر کے لائے، اس دن مجھے ہوش نہ رہا تھا، کیونکہ اس دن میرے لیے گویا زمین ہی نہیں عرش بھی ہل گیا تھا۔ میرے بیان کرنے سے خود احمد کمال اور ان کی بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے کہ جن کے بیٹے کو میرے بیٹے نے مارا تھا، آج بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹی ہو یا بیٹا، خدا نیک اولاد دے، ورنہ تو بے اولاد ہی رہنا اچھا ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم نے احمد کمال کا گھر چھوڑ دیا، پرانے محلے کے ایک پڑوسی کے گھر چند دن پناہ لی۔ انہوں نے ہی ایک نیک اور غریب لڑکا تلاش کر کے فائزہ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ فائزہ نے صبر شکر کے ساتھ نئی زندگی کو قبول کر لیا کہ وہ میرا دکھ اور اپنی مجبوریاں جانتی تھی۔ خدا کا شکر کہ میرا داماد شریف انسان ہے اور اس میں کوئی بری عادت نہیں ہے، معمولی تنخواہ دار ہے۔ فائزہ بھی ایک اسکول میں پڑھاتی ہے۔ دونوں کی آمدنی سے گزر بسر عزت سے ہو رہی ہے۔ فرحان کی جدائی کا داغ دل پر ہے، یہ دکھ بھلانے کا نہیں ہے، لیکن داماد کے روپ میں جو بیٹا ملا ہے، آج اسی پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اسی نے بڑھاپے میں سہارا دیا ہے کہ عزت سے زندگی کے باقی دن بھی کٹ جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔